بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج 6 رجب المرجب 1442 ہجری 19 فروری 2021 ہے. آج کے جمعے کے اہم عنوانات یہ ہیں: علوم دینیہ کے فضائل اور ان کی جو منقبتیں ہیں، عظمتیں ہیں. اگر کوئی کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، عصری تعلیم حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، تو علماء کے لیے جو فضیلتیں ہیں، کیا وہ فضیلتیں ان ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، پروفیسروں کو، لائروں کو مل سکتے ہیں؟ اگر ملیں گے تو کب ملیں گے، نہیں ملیں گے تو کب نہیں ملیں گے؟ شریعت مطہرہ کا مزاج کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر، چونکہ یہ ماہ رجب المرجب ہے، 4 مہینے حرمت والے جن کو کہا گیا، ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے. اس کی کیا فضیلت ہے، کیا خصوصی عمل ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان ہوگا. تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے، بہت سارے لوگ 2 ویلر پر، آٹو پر، بس پر، ٹرک پر یا اپنے گھر کے دروازے پر قرآن شریف کی آیتیں، احادیث اور مقامات مقدسہ کی تصویریں، اللہ کے حرم کی تصویر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی تصویر ہے، یہ لگاتے ہیں.
میلاد کا جلسہ ہوا، سیرت کا جلسہ ہوا، اصلاح معاشرہ، علماء کا بیان ہوا، اشتہار لگاتے ہیں اور اس کے اندر کلام پاک کی آیت لکھی جاتی ہے، رخطے چھاپے جاتے ہیں شادی کے، اس میں حدیث لکھی جاتی ہے، آیت لکھی جاتی ہے۔ کیا یہ کرنا صحیح ہے، غلط ہے؟ اور کرنا ہے تو اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور بچنا ہے تو کب بچنا ہے، اور یہ کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ چوتھے نمبر پر ہمارے گھروں کا یہ سب سے بڑا گمبھیر اہم مسئلہ ہے، بیچاری عورت پوری محنت کر کر، مشقت کر کر، دل لگا کر، یوٹیوب میں دیکھ کر، نیٹ میں دیکھ کر پکوان پکاتی ہے، کھانے پکاتی ہے، لیکن گھر کے مرد حضرات اس کھانے سے کوئی خاص لذت محسوس نہیں کرتے۔ بہت ساری لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہیں سالن میں تڑکا لگانے کے لیے۔ سینکڑوں سال پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے گھر میں مہمان ہوئے، بزرگ اللہ والے اور نیکوکار جو ہوتے ہیں وہ کھانا کم کھاتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی نے جو کھانا بنایا رات کا، پورا سارا دسترخوان صاف کر دیا۔ اتنا لذیذ تھا، پکوان اتنا مزیدار تھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک چاول کا دانہ چھوڑا نہیں آپ نے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے اعتراض بھی جتایا کہ آپ کہہ رہے تھے ابو یہ بڑا اللہ والا ہے، ولی ہے، متقی، پرہیزگار، اور ایک عام لوگوں کی طرح کھانا چٹ کر گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا، حضرت نے کیا جواب دیا؟ اس میں یہ بات تھی، ایسا مزے کا کھانا، لذت والا کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا۔ ایک تو لذت بھی تھی اور دوسرا روحانی برکتیں بھی تھی اس کھانا کھانے کے بعد۔ سینکڑوں مسائل کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکالا۔ کھانا حرام کا ہو، نماز میں دل نہیں لگتا، بیان میں دل نہیں لگتا، دین سمجھ میں نہیں آتا۔ حلال کا نورانیت والا کھانا ہو، ذکر میں مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے، سجدوں میں لطف ملتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی نے وہ کیا کیا کہ اس کھانے میں لذت پیدا ہو گئی، روحانیت پیدا ہو گئی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کئی سو مسائل قرآن و حدیث سے استنباط کیا، نکالا۔ یہ کیا فارمولہ تھا، انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب معمول ہم نے سوال رکھا تھا جس کے اندر یہ بات تھی کہ ایک فقیر، ایک غریب، ایک ہوٹل کے والوں کے پاس سے روٹی لیا اور روٹی سڑک پر بیٹھ کر، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ وہ گوشت کا سالن بنا رہا تھا تو کبھی چمچ چلانا پڑتا ہے، مسالہ ڈالنا پڑتا ہے، یوں سمجھیے کوکر کی سیٹی نکلی تو خوشبو آتی ہے۔ کھانا، روٹی کھانے کے بعد جب پیسے ادا کرنے لگا ہوٹل کے مالک کو، تو ہوٹل کے مالک نے کہا روٹی کے تو دے دیے، گوشت کے نہیں دیے آپ نے؟ اس نے کہا میں نے کھایا نہیں۔ کہا خوشبو تو آئی؟ میں نے بتایا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ عقل مند صاحب فراست جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے سالن کے دھام اور خوشبو کی پیسے ایک بزرگ نے چکائے
اور جس سے ہوٹل کا مالک لاجواب ہو گیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ ہم آتے ہیں اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔ اصل بات یہ ہے، یہ دنیا کھیتی کی جگہ ہے، آخرت کے بیج بونے کی جگہ ہے۔ ایک آدمی دنیا میں آیا ہی نہیں، کھیت کو گیا ہی نہیں، وہ فصل کیا کاٹے گا؟ کھیت میں جائے گا، ہل جوتے گا، بیج ڈالے گا، پانی ڈالے گا، کھاد ڈالے گا، فصل نکلے گی۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا الگ نہیں ہے، آخرت الگ نہیں ہے۔ یہود و نصارہ نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا کہ تم دنیا کے ہو کر رہ گئے، یہ دنیا الگ ہے، آخرت الگ ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جو آخرت کے لیے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، دکان میں بیٹھ کر غداری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس سے کہا جائے بھئی وہ دین تھا، یہ دنیا ہے۔ دین اور دنیا کو کاٹ کر رکھ دو گے، سیاست سے، تجارت سے، شادی سے دین کو الگ کر دو گے تو پھر انسان گناہوں کے اندر آزاد ہو جائے گا، من چاہا گناہ کرے گا۔ شادی کی رسمیں کرنے والے، سیرا ڈالنے والے، ویڈیو پکڑنے والے، کیمرہ پکڑنے والے، جہیز لینے والے، جہیز دینے والے، عورتوں کو بے پردہ کرنے والے، بفے سسٹم میں جانور اور حیوانوں کی طرح چر کر کھانے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صفے اول کے اندر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسجد کی چار دیواری میں دین ہے، یہ شادی ہے، یہ دنیا ہے، اور اس معاملے میں آزاد ہے۔ چند ٹکوں پر ووٹ کا سودا ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ کا سودا ہوتا ہے، بھئی یہ دین ہے، وہ دنیا ہے۔ دین کس پٹری پر چلے گا؟ دنیا ہی کی پٹری پر چلے گا نا۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کیا نیکی کر سکتا تھا؟ کیا دنیا سے مر کر چلے جانے کے بعد قبر میں نیکی کرے گا تو کیا اجر لکھا جائے گا؟ یہی وہ دنیا ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، خیرات کیا جاتا ہے۔ ظالم اس بات کے اندر کامیاب ہو گئے سمجھانے کے اندر کہ مسلمانوں کی دنیا الگ ہے اور آخرت الگ ہے، جس کے نتیجے میں دو طبقے بن گئے، ایک علماء کا طبقہ بن گیا، ایک عصری تعلیم کے ماہرین کا طبقہ بن گیا۔ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لائر، جج، یہ سب دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ کہہ دیا گیا کہ صاحب ان کے پڑھنے پر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، مدرسے میں جا کر تہجد میں اٹھ کر قرآن یاد کرنے پر ثواب ہے۔ یہ کاٹا گیا، مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی گئی تاکہ مسلمان گناہ کرنے کے اندر آزاد ہو جائے۔ شادی کو جب دین نہیں، کتنا بڑا فاسق و فاجر ہو، رمضان المبارک کے اندر اگر گرمی لگ رہی ہو، لو چل رہی ہو، تپش اور گرمی ستا رہی ہو، اور کوئی گھر کے اندر موجود نہ ہو، کیا کبھی وہ فریج کھول کر پانی پی سکتا ہے؟ شربت کیوں نہیں؟ وہ روزے کو دین سمجھتا ہے، وہ شادی کو دین نہیں سمجھتا، ننگا ناچتا ہے۔ جس کی بیوی کا نام مریم، عائشہ، زلیخا، زینب ہے، کیا ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے کرتوتوں کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے کوئی ان کا تعلق ہے؟ ان کو اسلام کی ہوا لگی ہے، کوئی نہیں پہچان سکتا۔ دنیا اور آخرت یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق لا کر مسلمانوں
کے اندر دو طبقے کر دیے گئے، ایک دنیا کا طبقہ کر دیا گیا، ایک آخرت کا طبقہ کر دیا گیا۔ آخرت کے طبقے کے کھوٹے سے علماء کو باندھ دیا گیا، اماموں کو باندھ دیا گیا، پگڑی والوں کو باندھ دیا گیا، اور دنیا کے کھوٹے سے ڈاکٹر کو باندھ دیا گیا، اور پروفیسروں کو جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو شناخت مسلمانوں کی چھین لی۔ میں مولانا تھوڑی ہوں داڑھی رکھوں گا، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، جج، لائر، سائنسدان، کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا ماہر، وہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی یہ علم ہے، اس کے لیے داڑھی رکھنا، امامہ لگانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ شریعت دنیاوی تعلیم اور اخروی تعلیم کے اندر کوئی فرق نہیں کرتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ علم نافع اور علم غیر نافع، نفع دینے والا علم، ڈاکٹر کا علم نفع دیتا نہیں دیتا۔ ڈاکٹر نہ ہو انسان مریض تڑپتا رہے گا، مچلتا رہے گا، جنازے نکل جائیں گے۔ جس طریقے سے نماز پڑھانے پر ثواب ملتا ہے، ڈاکٹر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، پیسہ لوٹنے کے لیے نہیں، بل بڑا کر دینے کے لیے نہیں، مریض کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، یہ بندہ صحیح ہو جائے گا، یہ نماز پڑھنے کے لائق بن جائے گا، آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، یہ اللہ کے کلام کو دیکھے گا، یہ نیکی کے راستے پر چلے گا۔ تو جو فضیلتیں علماء دین کے لیے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، قدم قدم پر اجر ملتا ہے، ان کے رات کا سونا جاہلوں کے مقابلے میں عبادت ہے، اور ان کے لیے عرش الہی کے فرشتوں سے لے کر سمندر کی مچھلیاں جیسے قرآن پڑھنے والوں کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ اگر عصری تعلیم حاصل کرنے والے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی نیت کرتے ہیں، انجینئر پل اس لیے بنتا ہے کہ یہاں سے سواریاں آسانی سے گزر جائیں۔ آدمی بیل خریدے گا، گائے خریدے گا، وہ دودھ بھی مل جائے گا، پاخانہ بھی مل جائے گا، نیت کا فرق ہے۔ جب اس سے پاخانہ کرنا ہی ہے گائے اور بیل کو، نیت کر کر ڈاکٹر اور عصری علوم حاصل کرنے والے کیوں تباہ اور برباد کرتے ہیں اپنی زندگی کو؟ تجارت یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق، اگر آخرت کی نیت ہو، مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہو، بیوی کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالنے کی نیت ہو، اولاد کو حرام لقموں سے بچانے کی نیت ہو، اس لیے کاروبار کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو، مؤذنوں کو اور مفتیان کرام کو، حفاظ کو وہ بات نہیں کہی جو تاجروں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق، جو سچا تاجر ہوتا ہے، حلال کی کمائی کھاتا ہے، کھلاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ صاحب میں پانی پاک کر کر دوں گا، ان کی صحتیں بنیں گی، میں غذا دوں گا، ان کی صحتیں بنیں گی، نیک نیت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیغمبروں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ ان کا حشر فرمائے گا۔ کاروباری آدمی کون سے مدرسے کا فارغ ہے؟ تاجر کون سے دارالعلوم اور مذاہب اور ندوے کا فارغ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک درخت کے بارے میں، اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے، آج یہ لوگ چیخ رہے ہیں حکومت والے درخت لگاؤ، ہریالی پھیلاؤ، ماحولیات کا آپ جو ہے تحفظ کرو، سیفٹی کا کام کرو۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماحولیات کو صاف رکھو، درخت لگاؤ، اس میں ایک چڑیا آ کر دانا کھاتی ہے، خدا کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ثواب جاریہ کے طور پر قیامت تک تمہاری قبر میں ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ جو فضیلتیں علماء دین کے لیے ہیں، ہاں ان کا مقام الگ ہے۔ ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر بخار کی دوا دینے والا، کھانسی کی دوا دینے والا، سردی کی دوا دینے والا اور جسم میں درد کی دوا دینے والا۔ ایک ڈاکٹر ہے دماغ کی سرجری کرتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے ہارٹ کی سرجری کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر دونوں ہیں، لیکن دونوں کے مرتبے کے اندر فرق ہے۔ جو
ہارٹ کی سرجری کرنے والا ہے، دماغ کا علاج کرنے والا ہے، وہ بخار کی دوا دینے والے ڈاکٹر کے مقابلے میں اس کا مقام اونچا ہے۔ ڈاکٹری کی لائن سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ان کے لیے بھی فضیلتیں ہیں، ان کے لیے بھی ثواب کا کام ہے۔ لوٹنا اگر وہ علم دین کے ذریعے سے ہو، ڈاکٹر ہی نہیں لوٹتا، انجینئر ہی نہیں لوٹتا، میکینک نہیں لوٹتا، اے سی ٹیکنیشین نہیں لوٹتا، علماء میں علماء سو دین کا کاروبار کرنے لگیں گے۔ اکبر بادشاہ کو جو خراب کیا تھا اچھا تھا، علماء کی بات مانتا تھا، خدا ترس بادشاہ تھا، انصاف پسند بادشاہ تھا۔ ابو الفضل اور ابو الفیض جو دو علماء سو تھے، اس نے بادشاہ کا دماغ خراب کیا، دین الہی کو ایجاد کرنے کا طریقہ بتایا اور کلمے کے اندر تبدیلی کی، حلال جانوروں کو حرام کیا۔ یہ علماء سو ہیں۔ عالم بن جانا کافی نہیں، عالم بننے کے ساتھ نبی کے طریقے پر چلنا، نبی کا درد سینے میں رکھنا، نبی کی فکریں رکھنا، یہ اصل میں نبی کی وراثت ہے۔ اور اگر اس طریقے سے ایک ڈاکٹر قوم کی فکر کرتا ہے، وہ پیسہ کمانے کے لیے، لوٹنے کے لیے اگر کرتا ہے تو اس میں اور علماء سو میں کیا فرق ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بئس العالم علی بابل امیر، وہ کتنا برا عالم ہے جو امیر کے دروازے پر ہے۔ نعم الامیر علی بابل فقیر، آپ نے فرمایا وہ امیر کتنا اچھا ہے جو عالم کے در پر جا کر جھکا پڑتا ہے اور دینی مسائل حاصل کیا کرتا ہے، اس سے دعائیں لیا کرتا ہے۔ نفس علم نہ علماء کو فائدہ پہنچانے والا ہے، نہ اصلی تعلیم حاصل کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ان ظالموں نے ایک بات یاد رکھیے گا، توحید بہت ضروری ہے۔ توحید کے بغیر حج بیکار ہے، عمرہ بیکار ہے، نماز بیکار ہے، صدقہ بیکار ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی طاقت کے علاوہ، اللہ کی قوت کے علاوہ، اللہ کی قدرت مطلق کے علاوہ، اللہ کی مشیت کے علاوہ ایک پتا ہل نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ سب کچھ زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ۔ تو یہ توحید ہی تھی جس نے مسلمانوں کو سائنٹسٹ بنایا تھا۔ یہ توحید ہی تھی۔ مسلمانوں کو ہوائی جہاز کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ ایک مسلمان تھا۔ کمپیوٹر کا بنانے والا کون تھا؟ ایک مسلمان تھا۔ طب یونانی مشہور ہے، وہ میڈیکل لائن کو ترقی دینے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ ستاروں کی پہچان، ہندو جب سورج کی پوجا کرتا ہے، چندرما کی پوجا کرتا ہے، دھرتی کی پوجا کرتا ہے، جانور کی پوجا کرتا ہے، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جس کا احترام کرتا ہے اور جس کی وہ پوجا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، ڈیپ میں جانے سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، خدا نہ کرے کوئی یہ کہے اللہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا سوتا ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ کو کون پیدا کرنے والا، اللہ کے بعد کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے نا 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 نا، ایسا نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کو جنتا ہے، اور اس جیسی کوئی تمثیل کائنات کی نہیں۔ جس کی پوجا کی جاتی ہے، چندرما کی پوجا کی جاتی ہے، اور سوریا دیوتا کی پوجا کی جاتی ہے، دھرتی ماں کی پوجا کی جاتی ہے، جانوروں کی پوجا کی جاتی ہے، تو اب بھگوان کے بارے میں ریسرچ کرنا۔ ہم ماں کو کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم باپ کو کہتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو پیدا ہونے کے بعد آج تک کسی بچے کو دیکھا کہ وہ ڈی این اے کرا رہا ہو کہ صحیح یہ میری ماں ہے، میں اسی سے پیدا ہوا ہوں، یہ صحیح میرا باپ ہے، کیا میں اسی سے پیدا ہوا ہوں؟ عقیدتیں جس سے ملتی ہیں، عقیدتیں جس سے وابستہ ہوتی ہیں، گہرائی میں وہ انسان نہیں جاتا، ماں کے بارے میں انکوائری نہیں کرتا،
حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کہیں درخت کے چھاؤں میں فٹ پاتھ سے ٹٹی سے کچرے کی جگہ سے اس ناجائز بچے کو اٹھا لیا ہو پالا ہو، لیکن ماں اپنی ممتا نچھاور کرتی ہے، باپ اپنی شفقت نچھاور کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتا۔ سائنس کے اندر مسلمان اس لیے آگے تھا کہ وہ سورج کو اللہ کی مخلوق کہتا ہے، چاند کو اللہ کی مخلوق کہتا ہے، سمندر کو اللہ کی مخلوق کہتا ہے، تو کوئی ڈر نہیں سورج کے بارے میں انکوائری کرنے کے بارے میں، سورج کے بارے میں تحقیق کرنے کے بارے میں، دنیا کے بارے میں تحقیق کرنے کے بارے میں۔ انسان مسلمان زمین کی پوجا نہیں کرتا، سورج کی پوجا نہیں کرتا، وہ گھس جاتا ہے، وہ داخل ہو جاتا ہے، وہ ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لیکن کافر لوگ، مشرک لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، نہ 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 نہ، ہم بندر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم گائے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم زمین کے بارے میں انکوائری نہیں کر سکتے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس وقت سائنس کی جو ترقیات ہیں، میڈیکل لائن کی جو ترقیات ہیں، دنیاوی علوم کی جو ترقیات ہیں، یہ تمام کی تمام مسلمانوں کی دین ہے۔ یہ فرق ظالموں نے لا کر لکیر درمیان میں رکھ دی۔ یہ دنیا کا علم ہے، یہ آخرت کا علم ہے، دنیا کے علم والوں کے لیے کوئی خوبی نہیں، فضیلت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتیا جو مرنے کی حالت میں تھی، ایک بازاری عورت اپنے دوپٹے کو کنویں کے اندر ڈال کر موزے کے اندر پانی لے کر پیاسے کتیے کو پانی پلانے پر کہا کہ اس کو جنت میں بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، سارے دن عید کے دن چھوڑ کر دن میں روزہ رکھا کرتی تھی، رات میں قیام کیا کرتی تھی۔ جب انتقال ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا فی النار، ہیا فی النار، ہیا فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعجب ہوا، کبھی اس نے دن کا روزہ نہیں چھوڑا، رات کا قیام نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ تو آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا سارے اعمال ایک طرف، اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ کھانا وقت پر دیتی تھی، نہ دودھ پانی وقت پر دیتی تھی، بھوک سے بلی مر گئی اور اس کے عذاب کے اندر اللہ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ ایک کتیا کو بچا کر بازاری عورت جنت جا سکتی ہے، ڈاکٹر ڈاکٹری کے لائن سے، فلاسفر فلاسفے کے لائن سے، انجینئر انجینئرنگ کی لائن سے، خدا کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے، اللہ کی رضامندی کی نیت سے اگر وہ کرے، کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر نہیں دے گا؟ کتیا کے بچانے پر اللہ جنت کو بھیج رہا ہے گنہگار عورت کو، اور بلی کو مارنے پر اللہ ایک جنتی عورت کو جہنم کے اندر کر رہا ہے۔ اصل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، اس دعا کے اندر یہ نہیں کہا نماز کا علم دے دے، روزے کا علم دے دے، وہ کرنے والا طبقہ ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا ڈاکٹر کے اندر فرق ہے، اسکن کا ڈاکٹر ہے، ڈیلیوری کا ڈاکٹر ہے اور آنکھوں کا ڈاکٹر ہے۔ اس میں جو ہارٹ کا ڈاکٹر اور جو دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ یہ 20 روپے لے کر سلپ لکھ کر دے دیتا ہے بخار کی دوا اور درد کی دوا، لیکن وہ لاکھوں روپے لیتا ہے سینہ پھاڑنے کے لیے۔ انہی علم کے مراتب میں جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں ملا، کہا یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ڈاکٹر نبی کا وارث نہیں ہے، انجینئر نبی کا وارث نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو اجر نہیں دیتا۔ جب ایک کتیا کو زندگی دینے پر اللہ جہنمی عورت کو جنت میں بھیج رہا ہے، اور ایک بلی کو زندہ مارنے پر جنتی عورت کو جہنم میں بھیج رہا ہے، جو میکینک کی لائن سے، الیکٹریشین کی لائن سے، ٹنکرنگ کی لائن سے، تجارت کی لائن سے، سیاست کی لائن سے، حکومت کی لائن سے، جو سیاست جو حکومت پیسہ جمع کرنے کا اور پیسہ خزانہ جمع کرنے کی تجوری ہے، اسی لائن سے آدمی جنت کو پا سکتا ہے، اللہ کی رضامندی کو پا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا اپنے غلام سے مچھلی کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اب غلام نے سن لیا، کہا کہ آقا میرے مالک آپ اجازت دیجئے، مچھلی فلاں علاقے میں ملتی ہے،
30-32 کلومیٹر دور تھا وہ علاقہ، اور وہاں سے لا کر میں آپ کو مچھلی صاف کر کر تل کر پکا کر دوں گا۔ بس پھر خیال آیا رہنے دو، مچھلی کیا کھائیں گے جب مخلوق کے اندر بعض میری رعایا روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا رہی ہے، دودھ میں ڈالنے کے لیے چینی نہیں ہے، ایسے میں امیر المومنین مچھلی تل کر کھائے۔ غلام کو بڑی حسرت تھی، میرے جو آقا ہیں، میرے جو مولا ہیں، رات بھر تڑپتے رہتے ہیں، دن بھر مخلوق کی خدمت کرتے رہتے ہیں، روٹی کو پیاز پانی میں ڈبا کر کھاتے ہیں، ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا تو میں ان کی خدمت کر کر رہوں گا۔ 30 کلومیٹر 32 کلومیٹر جانا تھا اور وہاں سے لے کر آنا تھا، تو لے کر آ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا میرے مالک کو پتا چل جائے کہ منع کرنے کے باوجود اونٹ کو، گھوڑے کو ہم نے تکلیف دی اور وہاں جا کر ہم جو ہے مچھلی لے کر آئے، سب کو نہلا دیا، دھلا دیا، کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے مچھلی، کئی دن سے آپ نے نفس کو مارا ہے، خواہشات کا جنازہ نکالا ہے، پیٹ کو مارا ہے، بڑی خوشی ہوگی جناب حضرت امیر المؤمنین آپ یہ مچھلی کھائیں گے۔ حضرت نماز پڑھ کر باہر آئے، سواری کو دیکھا، سواری دھلی ہوئی ہے، غسل کی ہوئی ہے، اس کے اوپر دھول لگے گی، بڑے فراست والے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ پہچان لیں گے کہ اس گھوڑے کو میں نے تکلیف دی، مچھلی لے کر آیا، دھلا دیا، صاف کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب ایک بات لکھ کر رکھ لو اور سونے کے حروف میں کندہ کر کر رکھ لو، قرآن کا علم حاصل کرنے والا، نبی کے علوم کا جانشین جو ہوتا ہے، کائنات میں سب سے عقل مند اور سب سے ہوشیار اور سب سے زیادہ حکمت والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، اللہ کا چشمہ، اللہ کے نور کا چشمہ لگا کر وہ دیکھا کرتا ہے۔ انہوں نے مچھلی حاضر تو کر دی، جانور کو تو دھلا دیا جلدا جلدی میں۔ عمر الخطاب نے کہا ماشاءاللہ دلہا لگ رہا ہے، آگے دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، جلدی میں کان کے پیچھے جو دھول اٹی ہوئی تھی اس کو صاف کرنا غلام بھول گیا تھا۔ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا اور کان کے پیچھے انگلی ڈال کر شہادت کی، کہا کہ بھائی جب آپ غسل دے رہے تھے اور اس کو صاف کر رہے تھے، جلدی میں کان کے پیچھے دھول پوچھنے سے آپ رہ گئے تھے، یہ دیکھو یہ دھول ہے۔ کہنے لگے آقا میں شرمندہ ہوں، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے، آپ مچھلی کھائیں گے میرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آقا آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، آپ کو جب سے میں نے دیکھا ہے سوکھی روٹی کھاتے ہیں، وہ کئی 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل کا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، آج چند نالیوں کا کونسلر کوئی بن جائے، ایک چھوٹے علاقے کا ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، ساتوں پشت تک نسلوں تک وہ پیسہ، سونا، چاندی اتنا جمع کرتا ہے کہ ہندوستان کے بیان کہتے ہیں قطو اب بس کرو، سوئس کے کھاتوں کے اندر پیسہ جمع کرتا ہے۔ اللہ اگر اللہ کے نائب، اللہ کے نبی کے نائب آ جائیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ فرمایا کام والے نے حضرت آپ کھائیں گے تو میرا جی خوش ہو جائے گا، بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ چپل پھٹ کر زمین کے کاٹے کنکریوں سے آپ کا پیر زخمی ہو گیا ہے اور آپ چپل نہیں لے رہے ہیں، جمعہ میں تاخیر سے آ رہے ہیں، کپڑا دھل کر سکنے کے لیے ایک ہی جوڑا آپ کے پاس ہے، حضرت بڑی مہربانی ہوگی آپ کھا لیجئے۔ مجرم ہوں میں، ملزم ہوں، آپ نے منع کیا تھا، میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر جا کر مچھلی لے آیا، میری بیوی بچوں کی رضامندی کے لیے آپ کھائیں گے میرا کلیجہ خوش ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمانے لگے رو کر میرے بھائی، میرے غلام اور میرے خدمت کرنے والے خادم، دیکھ میرے 22 لاکھ مربع میل کے اندر جب تک ہر یتیم کھانے والا نہ بن جائے، ہر بیوہ خوشحالی کی زندگی گزارنے والی نہ بن جائے، میرے رب کی قسم میں مچھلی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جا مدینہ طیبہ کے گلیوں میں ڈھونڈ، کوئی بھوکے بچے ملیں گے، یتیم بچے ملیں گے، بیوہ عورتیں ہوں گی جن کے گھروں میں چولہا جلے،
کئی دن ہو چکے ہوں گے، وہاں تقسیم کر دینا، میں اس وقت تک مچھلی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ میری رعایا خوشحال نہ ہو جائے۔ دین آتا تو میں نے کہا علوم تو سب علوم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے پہلا غزوہ ہوا، جو سب سے پہلی جنگ ہوئی، وہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی۔ یہاں 313 تھے مسلمان، وہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے۔ اللہ نے بتا دی آج بھی آپ عمرے میں جائیے، حج بیت اللہ کے لیے جائیے، تو بدر کے میدان جب جائیں گے ایک پہاڑ نرم ریت اور نرم بالو کا آپ کو ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کے لیے آسمان سے جو فرشتے اترے تھے، اس فرشتوں کی قدموں کی برکت سے چٹیل پہاڑ نرم روئی کی طرح ہو گیا، آج بھی وہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو بدر کے اندر جو قیدی ہوئے، کہا گیا اتنی پنالٹی بنو، اتنا جرمانہ بنو، آپ چلے جاؤ، آزاد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک ایک کا سر قلم کر دینا چاہیے، اور وہ آدمی سر قلم کرے جو رشتہ داری کے اندر قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کیا، فدیہ دے کر چھوڑ دیا، پیسہ پنالٹی جرمانہ۔ کچھ لوگ ایسے بچ گئے کافر قیدی، ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بالکل غریب گھرانے کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا جانتے ہو؟ کہا میں حساب کا علم جانتا ہوں۔ تم کیا جانتے ہو؟ میں سائنس کا علم جانتا ہوں۔ تم کیا جانتے ہو؟ میں سماجی کا علم جانتا ہوں، جغرافیہ کا علم جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال تو دے نہیں سکتے، دولت تو دے نہیں سکتے، فدیہ تو دے نہیں سکتے، تو ایک کام کرو 20-20 10-10 مسلمانوں کے گروپ کو تم اپنا علم دے دو، اس کے بدلے میں تم آزاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کافر جو بدر کے اندر قید ہو کر آئے، یہ کون سے قرآن کا علم رکھتے تھے؟ یہ کون سے مدرسے کے فارغ تھے؟ یہ کون سی بخاری کو جانتے تھے؟ یہ کون سا صفہ چمودرے کے علم کو جانتے تھے؟ وہ دنیاوی علوم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سکھا دو اور سیکھ جائیں گے تمہارے گروپ کے بچے اور تمہارے درسگاہ کے اسٹوڈنٹ، تو تم آزاد ہو۔ ان کی قدردانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حجاز سے دربدر کیا گیا تو بڑی سردی تھی اور جسم کے اندر راشا پیدا ہو گیا تھا، کپکپاہٹ پیدا ہو گئی تھی، پانی کی جہاز میں سفر کر رہے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ساری رات جو پانی کے جہاز ہے اس کی چھت پر جا کر اللہ اللہ کیا کرتے، قیام اللیل پڑھا کرتے، تہجد پڑھا کرتے۔ تو جہاز کا جو کیپٹن ہے وہ حضرت کے اس عمل کو دیکھتا، سمجھتا کوئی اللہ والا ہے، کوئی بزرگ ہے، اس سے دعائیں لینی چاہیے۔ اتفاقاً اسی جہاز کے اندر ایک عیسائی تھا اور ایک کرسچن تھا، اس کو اسلام کے بارے میں کچھ ڈاؤٹس تھے۔ اس نے کیپٹن اور ملا سے پوچھا کہ یہاں کوئی عالم دین ہے؟ وہ دیکھ چکا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھت پر رات بھر عبادت کیا کرتے ہیں، تو دیکھنے میں بظاہر عالم نہیں لگتے، دیہاتی لگتے تھے۔ حضرت نے کہا اس کرسچن کو، پادری کو، یہ ملا صاحب لگتے ہیں، آپ ان کے کوشچن ان کے سامنے رکھو۔ وہ انگریزی جانتا تھا، حضرت انگریزی نہیں جانتے تھے، حضرت اردو جانتے تھے، وہ اردو نہیں جانا کرتا تھا۔ وہ جو ملا تھا، کیپٹن تھا، اور بحری جہاز کے چلانے والے کو ناخدا کہتے ہیں۔ ناخدا جو تھا اس کو دونوں علوم آتے تھے، اردو بھی انگلش بھی۔ حضرت توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بتاتے۔ کیپٹن ترجمہ کر کر اس جو ہے کرسچن کو بتایا کرتا تھا کہ حضرت نے یوں کہا یوں کہا، پھر اس کے بعد وہ سوال کرتا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر وہ میری پہلی بات سمجھ چکا ہوتا تو یہ کوشچن اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی تمام مجلس کے اندر ہو رہا تھا، حضرت کچھ کہتے، وہ کیپٹن کچھ کہتا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ جو ٹرانسلیٹر ہے، ترجمہ بیان کرنے والا ہے، لگتا ہے کہ میری بات پوری طریقے سے اس جو ہے یہودی اور کرسچن تک نہیں پہنچا رہا ہے۔ اس لیے حضرت نے ارادہ فرمایا جیسے ہی میں انڈیا پہنچوں گا
دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم کے بنانے والوں میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے کہا دعوت و تبلیغ کے راستے میں زبان رکاوٹ بن رہی ہے، اگر آج میں انگریزی جانتا خدا کی قسم اسی مجلس میں اس کو مجبور کرتا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، لیکن ملا نہ خدا کو پہنچا رہا ہوں میری بات، وہ ٹرانسلیٹ کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے، اس لیے سوال پر سوال بن رہے ہیں۔ حضرت نے ارادہ فرمایا دارالعلوم دیوبند جا کر مجلس شورا کے اندر بات رکھوں گا کہ دارالعلوم کے طلباء کو انگریزی بھی سکھانا چاہیے۔ کیوں ارادہ کیا؟ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے۔ اگر وہ ثواب کا کام نہ ہوتا، اس پر اجر نہ ملتا اور دینی تعلیم کے مقابلے میں آنے والا وہ پہلوان ہوتا، اس سے پناہ مانگی جاتی، حضرت کیوں یہ ارادہ فرماتے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، یہ نہیں دعا کی آخرت کا علم دے دے، یہ نہیں دعا کی قبر کا علم دے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں علم نافع چاہتا ہوں۔ وہ ڈاکٹری کا کون سی حدیث کی کتاب ہے جس کتاب کے اندر کتاب الطب والرقاء میڈیکل کا بات اور جھاڑ پھونک کا بات حدیث کی کتاب کے اندر نہ آیا ہو؟ کتنی قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو علاج معالجے سے متعلق ہیں، جو پیغمبروں کے پاس وحی آیا کرتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وحی کو شہد کی مکھی کی طرف منسوخ کیا۔ کیوں؟ شہد کی مکھی اس کے شہد کو جمع کرتی ہے اور فائدہ پہنچتا ہے مخلوق کو، وہ علم نافع ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے وحی کی۔ وحی سب سے بلند چیز ہوتی ہے جو اللہ مخلوق سے کنیکٹ کرتا ہے، نیٹ ورک ملاتا ہے، بات کرتا ہے۔ پیغمبروں کے پاس جو اللہ کی بات ہوتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے شہد کی مکھی علاقے کے اندر جو بیماری، جو وبا چل رہی ہے، طاعون کی وبا چل رہی ہے، پلیگ کی وبا چل رہی ہے، کرونا کی وبا چل رہی ہے، اللہ کی وحی اللہ کے اشارے سے انہی پھولوں پر بیٹھتی ہے اور شہد اسی کا بناتی ہے جو شہد کرونا کے اندر کام آتا ہے، پلیگ کے اندر کام آتا ہے، طاعون کے اندر کام آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا کہ پیٹ کے اندر گڑبڑ ہے۔ آپ نے فرمایا شہد کا استعمال کرو، اس لیے کہ شہد میں شفا ہے۔ پیا اور دست ہونے لگے، لوز موشن ہونے لگے، پھر آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوز موشن زیادہ ہو گئے شہد کا استعمال کر کر۔ آپ نے کہا تیرا پیٹ جھوٹا ہے، خدا کا حکم سچا ہے، شہد میں شفا ہے، جاؤ پیو۔ پھر تیسری مرتبہ آئے اور زیادہ ہو گیا، کہا کہ جاؤ پیو۔ اب جب پیا تو سب گندا مواد، جراثیم اور اس کے اندر جو زہریلا مواد تھا پاخانے کے راستے سے نکل کر وہ چنگے ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چونٹی کو علم دیا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو دھان کی فصل بنی، چاول کی فصل بنی، امریکہ کا باپ، رشیا کا باپ اور برطانیہ کا کوئی سائنسدان یہ دھان اگانے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 کروڑ چونٹیاں ملے تو صرف 10 گرام ان کا وزن ہوتا ہے۔ اتنی عقل دی ہے، اتنی چالاکی دی ہے، اتنی حکمت عملی دی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اپنے دلوں کے اندر گرمی میں کیا رکھنا ہے، سردی میں کیا رکھنا ہے۔ سردی میں تیم ہوتا ہے تو چاول گیہوں کے دانوں میں موڑ نکل آ جاتا ہے، تو سارے اناج کو دھوپ میں سکھا کر دن میں رات کو اس کو لے کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے ایک علاقے میں گئے، جب پہلے چاول آیا تھا، پہلے جب دھان آئی تھی، کون اگانے والا تھا؟ اللہ نے یہ علم نافع چونٹیوں کو دیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے انسان کے علاوہ وہ عالم بن کر پیدا ہوتی ہے۔ کبوتر پیدا ہوا تو اس کو ٹریننگ نہیں دیتے کہ کہاں پر مارنا ہے، کون تیرا دوست ہے، کون تیرا دشمن ہے۔ بلی کو پیدا کرتے ہیں، وہ اپنی نفع اور نقصان کو پہچانتی ہے، دشمن اور دوست کو پہچانتی ہے۔ الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی،
کون ہے جو مچھلیوں کو پانی میں تیرنا سکھاتا ہے، شکار سے بچنا سکھاتا ہے؟ کون ہے جو بلی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ چوہا تیری غذا ہے اور کتا تیرا دشمن ہے؟ ہر دنیا میں اللہ کی مخلوق علم لے کر آتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو دھان آئی، چونٹیوں نے ایسے چاول چنے، ایسے دھان کے ٹکڑے چنے جس کو زمین میں ڈالنے سے فصل ہوتی ہے، پھر فصل سے توڑ کر انہوں نے بلوں کے اندر رکھنے کو انہوں نے اس کو ترجیح دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی زدنی علما، یہ نہیں اے اللہ علم کو زیادہ کر، یہ نہیں کہا کہ صرف آخرت سے متعلق، نماز سے متعلق۔ ایک صحابی حضرت زید ہیں غالباً، عبرانی زبان سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر کا بننا برا نہیں، انجینئر کا بننا برا نہیں، کسان کا بننا برا نہیں، یہ تو دنیا کی تمام مخلوق کیا کرتی ہے۔ کون ہے کبوتر کو اڑنا سکھاتا ہے؟ کون ہے کوے کو کئی کرنا سکھاتا ہے؟ انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان کے بچے کو کسی بند کمرے میں رکھ دیا جائے اور صرف کھانے کے نوالے اور پینا کا پانی، دودھ وغیرہ دے کر کسی سے ملنا نہ دیا جائے، وہ گونگا پیدا ہو جائے گا، اسے کوئی زبان نہیں آئے گی اور آگے چل کر بہرا بھی ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں کسی چیڑے کے بچے کو، کوے کے بچے کو، کبوتر کے بچے کو آپ امریکہ والے کو انڈیا کے اندر لے آئے، انڈیا کے کوے کو امریکہ لے کر جائیں، وہ قدرتی طور پر کائی کرے گا، چیڑی چیچی کرے گی، کبوتر غٹر غوں کرے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ علم جو ہم انسانوں کو دیتے ہیں وہ محنت اور طلب اور جوڑ اور تڑپ لے کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ فرق ہے تو دو چیزوں کا فرق ہے، ایک علم نفع دینے والا، ایک علم نقصان دینے والا۔ جو نفع دینے والا علم ہے وہ علم پر وہی ثواب ملتا ہے جو ثواب طلباء مدرسوں کو ملتا ہے، بخاری پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ اور اگر بخاری پڑھنے والا اس لیے بخاری پڑھے، عالم بنے کہ میں مناظرہ کروں گا، میں مجادلہ کروں گا، میں شان پتی جتاؤں گا، میں عالم، میرے علاوہ کوئی عالم نہیں، تو قیامت میں جو 3 طبقوں کو جہنم کی آگ میں کھینچ کر ڈالا جائے گا اس میں ایک ریاکار عالم بھی ہوگا۔ نفس علم یہ ہر نفع دینے والا، فائدہ پہنچانے والا ہے، اجر ملنے والا ہے، اور وہ علم جو نقصان دینے والا ہے، مسلمانوں کے کھانوں کو ڈپلیکیٹ بنانا، مسلمانوں کے گاڑیوں کے، انسان کی گاڑیوں کے پارٹ ڈپلیکیٹ بنانا، یہ نقصان دینے والا علم ہے۔ دودھ کو آئل سے بنانا، شیمپو سے بنانا، کیمیکل سے بنانا جس سے انسان کے بچوں کو تکلیف ہو، یہ تکلیف دینے والا علم ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع دینے والا نہ ہو۔ قرآن کا علم حاصل کیا لیکن نفع مخلوق کو نہیں پہنچاتا ہے تو وہ بھی علم غیر نافع ہو جاتا ہے۔ اور وہ علم نافع جو ڈاکٹر کا، لائر ہوتا ہے، مسلمان بچوں کو قید کیا جاتا ہے، اس لائر کہتا ہے یہ غریب ماں باپ کا بچہ ہے، یہ معصوم قیدی ہے، میں اس کے لیے رہا کرانے کی کوشش کروں گا، وکالت کی فیس نہیں لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیدی کو نہیں چھڑاتا، میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، شافی محشر، ساقی کوثر، وہ مجھے قید سے آزاد کراتا ہے۔ کتنا اس کے اندر اس کو اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ راہ چلتے اگر کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، گاڑی پنچر ہو سکتی ہے، انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، ایک آدمی اس کو ہٹاتا ہے تو اسے ایک اجر لکھا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم دنیاوی کی، اخروی کی، ایسی تقسیم شریعت کے اندر نہیں ہے۔ یہ تمام جو جدید علوم تھے ان کا نام نمبر پلیٹ بدل کر یہودیوں نے لے لیا، نصارہ نے لے لیا، مسلمانوں کو مسجد کی 4 دیواری کے اندر، مدرسے کی 4 دیواری کے اندر باندھ کر رکھ دیا۔ میرے بھائی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اور میں وقت کے اندر انتظار کر 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 یہاں پر آتا ہوں، اور کئی مرتبہ میں نے بتایا ہے جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد
آدمی دنیا کا کوئی کام کرنا حرام کا کام ہے، ٹیلر درزی کا کام کر رہا ہے، برتن بیچنے والا برتن بیچ رہا ہے، اور کپڑے بیچنے والا اس کا جمعہ کے وقت کا پیسہ سور بیچ کر کھانا، رشوت لینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جمعہ سید الایام ہے۔ ہم یہاں بہت پہلے آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنا لائق مجمع آیا ہے کہ بات شروع کی جائے۔ یہ جو آخر میں مجمع آنے والا ہے یہ کون ہے؟ یہ اپارٹمنٹ کے مالک ہیں، یہ ایم پی ہیں، یہ کاؤنسلر ہیں، یہ لکھ پتی کروڑ پتی ہیں۔ کیوں ایسی حالت کے اندر گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہو؟ قیامت جب برپا ہوگی، آخر میں آنے والے کان کھول کر سنیں، قیامت جب برپا ہوگی، اللہ جب ترازو کو قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ساری مخلوق کپ کپی کے اندر ہوگی، سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا، سب پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، انبیاء پریشان ہوں گے، اور اللہ کہیں گے جلدی شروع کرو، جلدی شروع کرو، اپنا حساب پیش کرو۔ اللہ کی مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اے آدم آپ سب سے پہلے دنیا کے اندر آئے، سارے انسانوں کے باپ ہیں، دادا ہیں۔ آدم علیہ السلام رونے لگیں گے، میں نے جنت میں ایک بھول کی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کا مواخذہ نہ کر لے، اللہ اس کی پکڑ نہ کر لے، جاؤ کسی اور کے پاس۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے بیٹے کے لیے جنت مانگی تھی، اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا اور اللہ نے مجھے منع کر دیا تھا، جاؤ کسی اور کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے باپ کے بارے میں، آدر کے بارے میں، جو بت تراش تھا، بتوں کا بیچنے والا تھا، نرمی برتی تھی، اور تین بظاہر میں نے حقیقت حال کے خلاف باتیں کی تھی، جاؤ کسی اور کے پاس۔ تمام انبیاء سے فارغ ہو کر قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھی، آقا امام الانبیاء آپ ہیں، رحمت للعالمین آپ ہیں، اللہ کا جلال، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ دیکھا نہیں جاتا ہے، ایک طرف سورج کی تپش ہے اور ایک طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، آقا کچھ کیجیے، اللہ حساب پیش کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ داڑھی مڈو کیا حساب پیش کرو گے؟ جمعہ کے وقت حرام کے لقمے کھانے والوں، اللہ کے دربار میں کیا حساب پیش کرو گے؟ نمازوں کو چھوڑنے والوں، عورتوں کو رنڈی کے کپڑے پہنانے والوں، حرام اور رشوت اور سود کا پیسہ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کے پیٹ میں ڈالنے والوں، کیسا سابقہ ہوگا اللہ کی عدالت کا؟ پیغمبر، اولیاء، اقطاب، ابدال، پیران پیر، خواجہ اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، تمام کے تمام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، آقا کے دربار میں آئیں گے، آقا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، وہ 1400 سال بعد کی کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی محتمم کو، کسی ناظم کو، کسی مسجد کے متولی کو نہیں، وہ ابو بکر جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ ابو بکر کہ جنت کے پورے دروازے ابو بکر کو کہہ رہے ہوتے ہیں اے ابو بکر میرے سے آ جا، میری شان بڑھ جائے گی۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمام کا احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا، تم نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ دنیا میں تمہارا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ہجرت کے موقع پر گھر کے اندر بیٹی کو تنہا چھوڑ کر آنے والے اور غار ثور کے اندر ساتھ دینے والا ابو بکر کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی کسی اور کو پیش کیجیے، میری عمر کا بہت بڑا حصہ کفر میں گزر چکا ہے، شرک میں گزر چکا ہے، میں اللہ کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ وہ ابو بکر جس کے تذکرے کلام پاک میں، وہ ابو بکر جسے جنت کے دروازے بلا رہے ہیں، داڑھی مڑے اللہ کے حساب کا کیسے سامنا کرے گا؟ بے نمازی، جو روح کے غلام، حرام کے لقموں پر پلنے والے، دنیا کے پجاری، نماز کا کوئی اہتمام نہیں، جمعہ کا کوئی اہتمام نہیں، ہیروؤں کا پیشاب پینے والے، فلم میں کام کرنے والے، ناٹک کرنے والوں کی نقالی کرنے والے، آج ابو بکر تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی بوڑھاپے میں میں ایمان لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، آج میرے اوپر رحم کیجیے، میں اللہ کے حساب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بات بڑی مشکل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کے دربار میں اعمال نامے کو پیش کیا، اللہ کا جلال کچھ کم ہوا،
پھر اس کے بعد عمر بن الخطاب کو کہا، وہ چھپنے لگے، رونے لگے۔ وہ عمر جب زمین پر چلتے تھے آسمان سے آیتیں نازل ہوتی تھی، وہ عمر جو مکے مدینے میں تھے، جنت میں محل تیار ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی اللہ کے حساب و کتاب کا سامنا نہیں کر سکتا، معاف کیجئے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں گھر سے آپ کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا۔ اب حضرت عمر پیش ہوتے ہیں، اللہ کا جلال اور کچھ کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ علی ساری زندگی کبھی زکات دینے کی نوبت نہیں آئی، فقیرانہ زندگی گزاری۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت فاطمہ کے شوہر، حضرت حسنین کے ابا، وہ آج رو رہے ہیں، نہیں علی پیش کرنا پڑے گا۔ پیش ہوا، اللہ نے رحم کا معاملہ کیا، کچھ حد تک اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ ٹھنڈے میں آیا۔ حضرت عثمان بن عفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، وہ عثمان غنی تبوک کے موقع پر اتنا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو لا کر فرمایا، عثمان آج تم نے اسلام اور مسلمانوں کی وہ مدد کی ہے کہ اس کے بعد گناہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تم سے اتنا راضی ہے، اتنا خوش ہے کہ کبھی اللہ منہ نہیں موڑے گا۔ نہیں اے اللہ، میں حساب نہیں پیش کر سکتا۔ عثمان روئے، علی روئے، عمر روئے، ابو بکر روئے، اور تیری ہمت کہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی داڑھی کی سنت پیشاب کی نالی میں ڈال کر تو یہ سمجھتا ہے کہ قبر کے اندر اجدے نہیں آ سکتے، قبر کے اندر سانپ نہیں آ سکتا، آخرت کے عذاب سے تو بچ جائے گا۔ تب ان 4 خلفاء نے اللہ کے دربار میں حساب پیش کیا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ کا جلال جمال میں بدلا، محبت میں بدلا۔ جب RTO آفیسر، تھانے دار جب موڈ میں ہوتا ہے، لوگ اپنے مسئلے حل کرنے لگتے ہیں، تب امت محمدیہ کہنے لگی ہم پیش کریں گے۔ اللہ رحمت والے اتنے موڈ میں آئے کہ ہر گنہگار امتی کے پاس چادر تنی ہوئی تھی رحمت کی۔ ایک امتی کو اللہ کہنے لگے تمہارے تو گناہ بہت ہیں، تم نے زنا کیا ہے، تم نے شراب پی ہے، تم نے نماز کو چھوڑا ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ معافی۔ اس کے بعد جب تمام گناہ اللہ گنا کر خاموش ہو گئے تو اب یہ سمجھ لیا کہ مجھے جہنم میں جانا واجب ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے جا، میری رحمت سے میں نے معاف کر دیا، تو میرا فضل مانگا کرتا تھا، تو صلاۃ توبہ پڑھا کرتا تھا، معافی مانگا کرتا تھا، میں نے معاف کر دیا۔ وہ بندہ اتنا اچھلے گا، اللہ آپ نے تو کچھ گناہ کے نام لیے، یہ بھی گناہ میں نے کیا ہے، یہ بھی گناہ میں نے کیا ہے۔ اللہ کہیں گے چل، اس پر احد کے پہاڑ کے برابر ثواب، اس پر ہمالیہ کے برابر کے ثواب۔ اللہ ان 4 خلفاء کی پیشی کے بعد رحمت والا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت، میرے بھائی جمعہ چھوڑ کر تجھے کیا ملے گا، فجر میں جنابت والی عورت کے بغل میں سونے سے کیا ملے گا، حرام کے لقمے کھانے سے کیا ملے گا، تیرے چلے جانے سے مر کر سورج اندھا نہیں ہو جاتا، چاند کی چاندنی ختم نہیں ہو جاتی، یہی دنیا رہے گی، یہی کھانا رہے گا، یہی پینا رہے گا۔ ابھی تیرے کفن کی گھاٹیاں نہیں بنیں گی، تیرے بچے، تیری اولاد دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ تیری وراثت میں جھگڑا کرتے رہیں گے، تجھے کلمہ نہیں پڑھائیں گے، تجھے کفن سنت کے مطابق نہیں دیں گے۔ نجات ملے گی، حیال الفلاح کے اندر ملے گی، کامیابی ملے گی، خدا کے دربار میں سجدہ کرنے سے ملے گی۔ بہت سارے سرکاری آفیسر ڈیوٹی کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا وقت لمبا ہو جاتا ہے، آپ جلدی آئیں گے، جلدی بیان شروع ہوگا، جلدی بیان ختم ہوگا۔ کیا ملتا ہے اس وقت، جمعہ کے وقت آپ کو حرام کاری کر کر، ناجائز پیسہ کما کر۔ دوسرا، ماہ رجب کا فضائل و مسائل کی بات ہے۔ ماہ رجب کے اندر کوئی مخصوص عمل نہیں ہے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو، اور 27 کی رات کے اندر جگو، روزہ رکھو، نہ روزہ ہے نہ جگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ کرام کی طرف سے کوئی خاص عمل مسنون نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں اگر کوئی رجب کا روزہ رکھتا، آپ کھلا کر پلا کر اس کے روزے کو توڑتے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو روزے کو نہیں رکھا، آپ کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے چونکہ معراج کے اندر نماز ملی ہے، قسمیں کھائے نماز نہیں چھوڑیں گے، جو چھوڑ دیے ہیں اس کی قضا کریں گے، اور جو مر گئے ہیں ان کی طرف سے فدیہ ادا کریں گے۔ قرآنی آیات اور مقدس کلمات
رقعے کے اندر لکھے جاتے ہیں، النکاح من سنتی، نبی کی حدیث لکھی جاتی ہے، شادی ہو گئی ٹٹی کے اندر وہ حدیث چلی گئی، کار کے گلاس پر ھذا من فضل ربی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس پر چڑیا ہنس رہی ہے، کبے ہنس رہے ہیں، دھول اٹ رہی ہے۔ یاد رکھو ایک آدمی گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے، ایک آدمی بے ادب ہے، ایک آدمی گستاخ ہے، اللہ اس کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کے نام، دین کے شاعر یہ قابل اکرام اور قابل عزت ہیں، اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن نے کہا جو شاعر اسلام کی عظمت کرے گا یہ ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہے۔ کعبے کو نہیں جانا کوئی بات نہیں، فرض ہونے کے بعد گناہ ہوگا، کعبے کی توہین کرنا، اسلام کی آیتوں کی توہین کرنا، قرآن کو اخباروں کے اندر ڈالنا اور پڑے والے بنانے والوں کو دینا، وہ پھٹانے کا بٹانے کا پڑا بنائے، دال کا پڑا بنائے، اس میں قرآن کی آیت ہو، گھر کی عورت نے دال نکال لیا اور پڑے کو کچرے کے اندر ڈال دیا، یہ آیت قرآنیہ کی توہین ہے۔ رکوع کے اندر، کار کے گلاسوں کے اندر کہیں بھی اللہ کے نام ایسی جگہ پر گندا کیے جائیں کہ اس پر دھول نہ ہٹے اور اس کی جو ہے بے ادبی نہ ہو۔ ادب سے اللہ درجات بلند فرماتے ہیں، بے ادب سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اعمال ضائع فرماتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نبی کے دربار میں گستاخی کرو گے تمہاری ساری عبادتیں اکارت چل جائیں گی۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے، ایک اللہ والے تھے، بعد میں بنے اللہ والے۔ اللہ والے کیسے بنے؟ ولایت کا تاج سر پر کیسے سجایا گیا؟ ایک نمبر کے شرابی کبابی آدمی تھے، اپنے مکان سے نکلے، شراب کھانا جا رہے تھے، راستے میں ایک پرچہ ملا، پرچے کو کھول کر دیکھا، اللہ کا نام تھا، آنکھوں کو لگایا، زبان سے بوسہ دیا، کہا سر پر یہ رکھنے کی جگہ ہے؟ نہیں، میرے محبوب کا نام، میرے اللہ کا نام ہے۔ سینہ، نہیں یہ رکھنے کی جگہ نہیں، یہ تو میرے اللہ کا نام، میرے محبوب کا نام ہے۔ تو پھر اس کو کلام پاک کے جو کور ہوتا ہے اس کے اندر نہیں، یہ بھی نہیں، اس کے بعد اس کو پانی میں ڈال کر گھول کر کہا میرے سینے اور میرے دل سے لگنے کی جگہ ہے۔ دوسرے دن شراب پینے کے لیے دارو خانہ جانے لگے تو ایک بزرگ کو اللہ نے الہام کیا، جاؤ بشر حافی سے کہو میرا سلام ہے تجھے، کہاں جاتا ہے؟ تیرے سر پر ولایت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ تو وہ جا کر بزرگ نے کہا تو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، اور جب وہ اپنے گھر سے مسجد جاتے تھے، جب اللہ والے بن گئے، ایک اللہ کے نام کی تعظیم کے صدقے میں اللہ نے ان کو ولی بنا دیا۔ مسجد سے گھر، گھر سے مسجد کا جو راستہ تھا، جانور پاخانہ نہیں کرتے تھے، پیشاب نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ یہ کہتے تھے اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا تو میں اللہ کے بچھونے پر ننگے پیر کیسے چل سکتا ہوں، تو آپ جوتوں کے ساتھ کیسے چل سکتا ہو؟ ننگے پیر چلنے لگے۔ جانوروں نے کہا اللہ کے نام اللہ کی زمین کی قدر و قیمت منزلت کی قدر کرنے والا ہے، تو لہذا ہمیں اس راستے میں پیشاب پاخانہ آئے گا ہم دوسری جگہ کریں گے، یہاں کرنے سے بشر حافی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے کاروں پر لکھانا اور ایسی جگہوں پر ٹو ویلر پر اللہ مدد، یا اللہ، یا ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، چڑیا ہنس رہی ہے، کوا اس کے اوپر، کبوتر اس کے اوپر لیپ ڈال رہا ہے، ایسا کرنا توہین ہے۔ روکے آئے گھر کے اندر یا قرآن کے بوسیدہ اوراق ہوں ان کو جلا کر ایک ڈبیا میں ڈال کر، پاکیزہ سفید کپڑے میں ڈال کر، ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کا چلت پھرت نہ ہو، لوگ قدم سے نہ رونتے ہو، آؤٹ آف سٹی ہو، یا کہیں جھاڑوں کے نیچے جیسے قبر کو دفن کیا جاتا ہے، کوئی وہ لگا کر اللہ کا نام جلا دینے کے بعد بھی وہ اللہ کا نام رہتا ہے، اس کو پاکیزہ جگہ پر اس کو دفن کرنا چاہیے۔ بچے نورانی پیدا الف با کی کتاب، دعائیں کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ نکل گئے ہیں، احترام کے ساتھ پاکیزہ جگہ جہاں لوگوں کی، جانوروں کی چلت پھرت نہ ہو، ایسی جگہ دفن کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے ناموں کا احترام کرتے ہیں،
بشر حافی کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر شرابی کبابی کو اللہ ولایت دے سکتا ہے۔ آج قبلے کی طرف پیر کرنا اور قبلے کی طرف تھوکنا یہ سب ناجائز ہے۔ اسلام ادب چاہتا ہے، اسلام تعظیم چاہتا ہے، اس کی آپ کوشش کریں۔ میں نے بتایا کھانے کے اندر دنیا بھر کے مسالے ڈالنے کے باوجود کھانا بے لذت کیوں ہو رہا ہے؟ اور امام شافعی کی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے وہ کیا مسالہ ڈالا کہ کھانا مزیدار ہو گیا؟ کچھ نہیں ڈالا، وہی سیدھا سادہ کھانا تھا۔ سر پر پلو ڈال کر کلام پاک پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے وہ کھانا بنایا انہوں نے، سالن انہوں نے بنایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بزرگوں کی شان یہ ہے کہ وہ کھانا کم کھایا کرتے ہیں، آپ نے دسترخوان صاف کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کی قسم میری زندگی کے اندر اتنا لذت والا کھانا نہیں کھایا۔ امام شافعی کی لڑکی سے پوچھا گیا کون سا مسالہ ڈالا؟ حضرت نے کہا، لڑکی نے بتایا وضو کر کر سر پر پلو۔ آج ٹک ٹاک دیکھ کر، موبائل کے اسٹینڈ کے اندر گندی فلمیں دیکھ کر، بے حیائی کے مناظر دیکھ کر، گانے سن کر، آپ میرے رب کی قسم من و سلوہ جنت سے منگا کر بھی اسے بگاڑ دیں گے۔ ایسی منحوس عورت کے ہاتھوں کھانوں کی لذت چلی جائے گی۔ کھانے میں لذت لانا ہے، باوضو ذکر کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے عورت کھانا بنائے، دنیا کے اندر من و سلوہ جنتی نعمتوں کا مزہ آئے گا۔ میں نے پچھلے جمعہ سوال رکھا تھا، ہوٹل کے میں ایک قریب گیا، روٹی کھایا تو ہوٹل کے مالک نے کہا کہ آپ کو گوشت کی جو خوشبو آئی اور گوشت کی جو بھانپ آئی اس کا بل دو، آپ نے روٹی کا دیا، یہ دنیا میں کہیں نہیں طلب کیا جاتا۔ انہوں نے کہا ایک کام کیجئے، مجھے گھنٹہ آدھ گھنٹے کا وقت دیجئے، کسی عالم سے میں مسئلہ معلوم کر آؤں گا۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک مجذوب قسم کے اللہ والے، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے ولی تھے، دیوانے کی طرح رہتے تھے۔ انہوں نے جا کر شکایت کی، حضرت میں نے روٹی کھائی اور وہ کہہ رہا ہے کہ گوشت کی خوشبو اور بھانپ کے پیسے دو، میرے پاس تو ہے نہیں پیسے، آپ مسئلے کو حل کیجیے۔ وہ لے آیا اور کہا مالک ہوٹل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جھگڑا کس بات کا؟ دیکھو ہنڈیا کھولی تھی، کوکر کی سیٹی آئی تھی، گوشت کی بھانپ اس کو لگی اور گوشت کی خوشبو آئی، روٹی کا پیسہ دے رہا ہے، خوشبو کا نہیں دے رہا ہے۔ حضرت نے کہا کتنا ہوا؟ کہا کہ 20 درہم یا 20 روپے جو بھی ہو۔ کہا یہ کتنے کا درہم ہے؟ کہا 5 روپے کا۔ اس کو زمین پر پتھر پر ڈالا، کھنکھناہٹ آئی، کہا سن لیا؟ ہاں جی سن لیا۔ پھر دوسرا ڈالا 10 روپے ہوئے، تیسرا ڈالا 15 روپے ہوئے، چوتھا ڈالا 20 روپے ہوئے۔ تیرے 20 روپے کی کھنکھناہٹ کی آواز آ گئی، تو چل سے بن۔ اب وہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے ایک کافر اسلام مسلمان دشمن نے کہا کون سے اسلام کو ماننے والے ہو؟ اللہ کو ماننے والے ہو؟ اللہ تو دکھائی نہیں دیتا، پھر بھی اللہ کو مانتے ہو؟ شیطان کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کو کیا کام کر سکتی ہے؟ یہ اس کا سوال کا جواب دو، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور تیسرے کہا مسلمان کہتے ہیں نیکی کرانے میں فرشتوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور برائی کرانے میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آدمی جب داڑھی مونڈتا ہے، حرام کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے تو شیطان کے انگلی کرنے سے ہوتا ہے۔ تو انسان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ شیطان کو سزا دینا چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ کیوں نہیں دکھائی دیتا، دوسرا یہ شیطان آگ سے پیدا ہوا تو پھر جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی، کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ گناہ شیطان کرواتا ہے اور سزا انسان کو دی جاتی ہے۔ حضرت ایک چٹکی میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں نے بتایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست بڑی تگڑی ہوتی ہے۔ آئندہ جمعہ 12:45 بجے آپ آئیں نہ آئیں انشاءاللہ بیان شروع کر دیں گے اور وقت سے پہلے 2 بجے سے پہلے بیان ختم کر دیں گے، اس لیے کہ ڈیوٹی کی جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، آخرت کی باتیں سن لو، قبر کی باتیں سن لو، ورنہ یہ دنیا، یہ جورو، یہ بچے تمہیں تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے۔ جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ ہم آخرت کی باتیں آج حضرت ابو بکر صدیق کی پیشی، حضرت عمر الخطاب کی پیشی سننے سے دل نرم ہوتا ہے، اور یہ دل کا نرم ہونا ٹی وی کے سامنے نہیں ہوتا،
بیوی کے سامنے نہیں ہوتا، یہ علماء کے بیانات سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں کے فیصل کو کر اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ مسجد کا تعمیر و ترقی اور کوٹ کا معاملہ ہے، زیادہ سے زیادہ سطح پر رحمت فرماتے ہوئے جائے۔ اسی طریقے سے ادارے کے حلال صابن، عرق گلاب اور دیگر چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بھی خرید کر ادارے کو نفع پہنچائے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ اس سوال کے جواب کے ساتھ جو بہلول دانا کو کہا، انسان شیطان آگ سے پیدا ہوا اور کرتا ہے کراتا ہے گناہ شیطان، اور پھر آپ اور دوسری جو 3 چیزیں پیش کی، اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔